ایک فتویٰ آیا ہے جامع الرشید کی طرف نسبت کی ہے کہ یوٹیوب کی ارننگز حرام ہیں. تو وہ فتویٰ جو ہے نا جامع الرشید کے بارے میں جو چھایا ہوا ہے وہ دیکھو علماء جواب دیتے ہیں جیسا سوال ہوتا ہے. تو سوال جو پوچھا گیا اس کے مطابق جواب دیا گیا ہے. وہ فتویٰ سوال کے حساب سے ٹھیک ہے مگر وہ سوال ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عورت آ کے کہے کہ دیکھو میں فتویٰ لے کر آئی ہوں کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے, لہذا اپنے شوہر سے کہے کہ بس مجھے اب چھوڑ دو. دیکھو مجھے تو جامع الرشید نے فتویٰ دیا, مجھے دارالعلوم کرنگی نے فتویٰ دیا. اب وہ جواب تو دکھا رہی ہے, سوال نہیں دکھا رہی. ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ جی اس نے مجھے دی ہیں طلاقیں, جبکہ حقیقت کیا ہے کہ طلاقیں اس نے نہیں دی تھیں. تو غلط بیانی سے کام لیا. تو مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ سوال جو ہوتا ہے اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہے. تو سوال پوچھنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ یوٹیوب میں اکثر اشتہارات ناجائز ہوتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اکثر ناجائز ہوتے ہیں تو آمدن بھی کیا ہے, اکثر ناجائز ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں اکثر اشتہار ناجائز نہیں ہوتے. کیوں ناجائز اشتہار کہیں گے؟ کہ کسی ناجائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, جیسے شراب کا اشتہار یا کوئی مووی ہے فحش مووی, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر اصل اشتہار جائز ہے, اصل اشتہار جائز کا مطلب کوئی جائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ اصل اشتہار تو جائز ہوگا. اس میں اگر عورت کو وہ لے کر آ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اصل اشتہار جائز ہے مگر اس کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے, غلط ہے. تو اس سے اصل ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے دکاندار ایک شیمپو کی بوتل بیچتا ہے, اس پہ لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے, تو اب وہ شیمپو سے حاصل ہونے والی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ لڑکی کی تصویر نہیں بیچ رہا. وہ بیچ کیا رہا ہے؟ شیمپو کی بوتل. وہ اس کے ضمن میں ہے جو کہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی گناہ ہے, اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. تو جب یوٹیوب پہ ایڈ چلتا ہے تو ایڈورٹائز کا مقصد اس لڑکی کو دکھانا نہیں ہوتا, بلکہ وہ لڑکی جو شیمپو کی بوتل لے کے کھڑی ہوئی ہے نا, وہ بوتل دکھانا مقصد ہوتی ہے. بہت مشکل ہے, یہاں تک آ گئی. تو اس لیے کوئی ماہر مفتی ہو نا تو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے. تو یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا جائز یا ناجائز ہونے کا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس میں یہ سقم ہے کہ اس میں سوال صحیح نہیں تھا. تو لہذا اس سوال کی بیس پہ جو جواب دیا گیا, وہ جواب کی بیس پر یوٹیوب کی ارننگ کو علی الاطلاق حرام نہیں کہہ سکتے ہم. باقی حکم کیا ہے یہ میں پھر کسی اور وقت دلائل سے, کہ ناجائز ہونے کے کیا دلائل ہیں, جائز ہونے کے کیا دلائل ہیں, یہ میں ڈیٹیل میں کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. اور دوسرے علماء سے بھی اس سلسلے میں میں نے رابطہ کیا ہے. تو اس لیے اس کو پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہ بہت اعتراض کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا چینل بھی مونیٹائز ہے اور اس سے ارننگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. تو اب جو کچھ تو اخلاص میں کر رہے ہیں, کچھ کو ان سے ویسے ہی ذاتی طور پر کچھ ہے, تو جب کسی کو کسی سے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اسی حساب سے فتویٰ ٹھیک ہے نا چلا دے کہ دیکھو یہ ساری دنیا میں بیانات کر رہے ہیں اور ان کی ارننگ کیا ہے, حرام ہے. دوسروں کو کہتے ہیں حرام سے بچو اور خود کیا کرنے ہیں, حرام کما رہے ہیں. میرا چینل ابھی تک مونیٹائز نہیں ہے اور میری ابھی تک کوئی ارننگ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اس کے جواز کا فتویٰ دوں گا تو اپنے فائدے کے لیے, بولو بھائی, نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے مونیٹائز ہو بھی جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی مونیٹائز کریں, یہ آپ کی ہیڈک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گننے سے مطلب, کیونکہ لوگوں کو ذاتی دلچسپی ہوتی ہے یہ پیسے کیوں کما رہے ہیں. تو کیا ہو گیا, آپ سے تھوڑی کما رہے ہیں, گوگل سے لے رہے ہیں. مجھے جب میرا چینل بنا تو مجھے ان لوگوں نے بہت کہا کہ مونیٹائز کرو, میں نے کہا نہیں کروں گا. میں نے کہا اس لیے نہیں کروں گا کہ میں بیان کر رہا ہوں فی سبیل اللہ. جب فی سبیل اللہ میں بیان کر رہا ہوں تو لوگوں سے اس کا عوض کیوں لوں؟ میں نہیں کرنے دیا میں نے. اور میرے بیانات سے لوگوں نے لاکھوں روپے کمائے ہیں, لاکھوں روپے, لیکن میں نے نہیں کرنے دیا. ایک آرمی کے بہت بڑے آفیسر ملے, انہوں نے کہا یہ بڑی حماقت ہے کہ آپ پیسے نہیں کما رہے, اس لیے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں لوگوں سے تو پیسے نہیں لے رہے, تو لوگ تھوڑی پیسے دیتے ہیں اس پہ بیانات پہ. یہ پیسے کون دیتا ہے؟ گوگل, جو خود کماتا ہے. تو یہ بچت جو آپ کر رہے ہو یہ اپنی نہیں بلکہ ان یہودیوں کی بچت کر رہے ہو جنہوں نے وہ ویب سائٹ. تو یہ نہ لے کے قوم پہ یا امت پہ کوئی احسان نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی بات. کیونکہ ہم جب ان کا چینل استعمال کر رہے ہیں تو ان کو تو فائدہ بہرحال ہو رہا ہے. تو اگر آپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب سارے ان کو دے رہے ہیں آپ.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फिर भी नहीं कमा रहा मैं अभी तक, ठीक है ना। तो लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो जो फतवा अदम जवाज का दुनिया में फैला है वो ऐसे नहीं है जैसे बयान किया गया, उसमें बहुत डिटेल है, बहुत तफसील है। तो आप हजरत मौलाना तारिक जमील साहब पे खामखा का में उलमा से बदगुमान न करें। अव्वल तो वो वैसे ही बहुत खाते पीते हैं, उनको यूट्यूब की अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, और अगर हो भी रही है तो हो सकता है दीन के किसी काम में इस्तेमाल कर रहे हो। वो वैसे ही उनके इतने, वो तो पता नहीं 40 तो वो तवाइफें हैं जिन्होंने उनके हाथ पे तौबा की है, जिनके घरों में 40 लाख रुपए जाता है हर महीना। तो अच्छा है ना वो अपनी जेब से चला जाए। और अगर बिलफर वो खुद भी खा रहे हैं, तो जब कोई खा रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है उससे? यानी आपके लिए खाना जायज है, मौलवी के लिए खाना है भाई? वो एक चैनल इसी तरह मोनेटाइज था, उसके नीचे ना किसी ने लिखा ही तो बहुत कमा रहा है, दूसरे लिखा असल में अपने लिए नहीं, ये उम्मत के लिए कमा रहे हैं। तो अपने लिए भी अगर कमा रहे हैं तो क्या हर्ज है इसमें भाई? अपने पैसे हैं ना, और गूगल दे रहा है उनको, तो गूगल से पूछो इनको क्यों दे रहे हो। तो ज़र्फ बड़ा रखा करो। अगर कोई चैनल से कमा रहा है तो आप बोलो अच्छी बात है यार, अल्लाह आपको और खिलाए, ठीक है ना।